نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، مجھ حقیر محمد فروخ جاوید کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال جو میرے محترم کسی دوست نے کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ بیعت کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں کہ بیعت کیوں کی جاتی ہے، کسی کی نسبت کیوں اختیار کی جاتی ہے، اور یہ بتائیں کہ سلسلہ عالیہ، نقش بندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، قلندریہ، ان میں کیا فرق ہے۔ تو عزیزو، عرض کچھ اس طرح سے ہے کہ بیعت اس لیے کی جاتی ہے، ایک سکول میں ایڈمیشن کیوں لیا جاتا ہے، ایک سکول میں ایڈمیشن کیوں لیا جاتا ہے؟ اس لیے لیا جاتا ہے کہ ہم اس میں پڑھیں، پڑھنے کے بعد ہم اپنی تعلیم مکمل کریں، وہاں سے ہم سند لیں اور پھر آگے کام و کاروں میں لگیں۔ ایک مدرسے میں کیوں ایڈمیشن لیا جاتا ہے؟ تاکہ ہم قرآن پاک کی تعلیم مکمل کریں۔ دورہ حدیث کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ ہم دین کو سمجھیں، حدیث کے استاد بنیں۔ حفظ قرآن کر کے ایک حافظ کو سند دی جاتی ہے کہ تم جاؤ اور جا کر کے دنیا کو قرآن سکھاؤ، قرآن کی تعلیم دو، اپنے سے حافظ تیار کرو۔ بالکل اسی طریقے سے نسبت اور بیعت بھی یہی چیز ہے کہ کسی شیخ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے بعد اس سے اسباق کیے جاتے ہیں۔ اب بیعت کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ اب جس طرح کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ میرا مرید دوزخ میں نہیں جائے گا، تو اس سلسلے میں برکت کی نیت سے بیعت کی جا سکتی ہے، لیکن یہ ایک الگ بات ہے کہ سلسلے کی بیعت کرنے کے بعد آپ گمراہ ہو جائیں، اور ہے کہ اب آپ اس سلسلے میں جب بندہ گمراہ ہو جاتا ہے تو اس کو تجدید بیعت کرنی پڑتی ہے، اس کی بیعت ختم ہو جاتی ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ میں ان چیزوں پہ بحث نہیں کرتا کہ وہ کیسے نئی بیعت ٹوٹتی ہے یا نسبت کیسے ٹوٹ جاتی ہے۔ میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں ابھی کہ اسباق مکمل کرنے کے لیے قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے رسول، میں نے تجھے تیری امت میں بھیج دیا، تو اب ان کا تزکیہ کر۔ اور سورہ جمعہ میں اللہ فرماتا ہے کہ میں نے آپ میں ایک اپنا رسول بھیجا ہے، اور میرے نبی علیہ السلام کی وہ ڈیوٹیاں کیا لگاتے ہیں اللہ کریم کہ ان لوگوں کو کتاب مبین کا علم سکھاؤ، ان کو حکمت کا علم سکھاؤ، اور وہ علم جو یہ نہیں جانتے، اور ان کا تزکیہ کرو، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرو، یعنی ان کو پاک کرو۔ تو جس طرح نجاست اور جنابت دو الفاظ یوز کیے جاتے ہیں نا، دو الفاظ، جنابت وہ ہے کہ بندہ اس کے جسم پہ کوئی غلاظت نہیں لگی ہوئی، نجاست وہ ہے کہ اس کے وجود پہ غلاظت لگی ہے، اس کو دھو لے گا تو وہ پاک ہو جائے گا، اور جنابت وہ ہے کہ اس کے وجود کے اوپر کوئی گندگی، کوئی غلاظت نہیں لگی ہوئی، لیکن وہ واجب الغسل ہے۔ اب جب تک وہ واجب غسل نہیں کرے، جسم کو جتنا مرضی صاف کر لے، وہ پاک نہیں ہو سکتا۔ اس طرح طریقت کے اندر جو پاکیزگی کا لفظ بولا جاتا ہے وہ ہے تزکیہ۔ طہارت بیرونی پاکیزگی کو کہتے ہیں، تزکیہ اندرونی پاکیزگی کو کہتے ہیں۔ نسبت اختیار کی جاتی ہے کہ انسان تزکیہ پا جائے اللہ پاک کی ذات کے برگزیدہ بندوں کے ساتھ لگ کے، کیونکہ وہ حدیث قدسی ہے نا کہ جس کے ساتھ بیٹھو گے اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، جن کے ساتھ مشابہت اختیار کرو گے انہی کے ساتھ اللہ پاک تمہارا انجام کرے گا۔ مقامات ہیں، ابھی بات کرتا ہوں کہ یہ مقام قلب، مقام روح، مقام سری، مقام خفی، مقام اخفا، مقام نفسی، مقام قلبی، تو ان کے اذکار ہوتے ہیں جو کہ نسبت کے بغیر نہیں کیے جا سکتے، نسبت کے بغیر نہیں کیے جا سکتے۔ اس کی مثال بالکل اسی طرح ہے کہ آپ کسی اور سے جا کے اسباق کرنا چاہیں گے، اسباق تو آپ کر لیں گے، لیکن وہ جو 400-500 سال 600 سال پہلے کے مشائخ نے وہ جو اس ترتیب دی ہے ان اسباق کی، ان کی نسبت آپ کے پاس نہیں آئے گی، ان کی برکت، ان کے اذکار کی برکت نہیں آئے گی، اور یہ لطائف کا جو کام ہے یہ نظر سے مرشد جاری کرتا ہے۔ اب میں تو اس میں اگر بات کرنا چاہوں تو اسباق وہ نہیں ہے جو آج کے مشائخ ترتیب دے رہے ہیں، وہ بھی فائدہ کرتے ہیں۔ اب کوئی کہتا ہے یہ جنات نکال دو، میں تمہیں یہ دے دوں گا، چیل کاف دے دوں گا تو تم اسے جنات کا کام کرو، دعائے برہیتیہ کرو، اور یہ تم جناب یہ آیت الکرسی کا چلہ کر لو۔ یہ سلسلے کے اسباق نہیں ہیں، سلسلے کے اسباق کسی اور ہی چیز کا نام ہے۔ جب سلسلے کے اسباق کرتے ہیں تو انسان کے خون کا ایک ایک قطرہ اللہ کے نام کا ذکر کرتا ہے، اور انسان کے وجود کا ایک ایک بال اللہ کے ذکر میں محو ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم
اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور دوسرا سوال تھا نقش بندیہ سلسلہ علیہ، نقش بندیہ سلسلہ علیہ، قادریہ سلسلہ علیہ، چشتیہ اور سہروردیہ میں کیا فرق ہے؟ سہروردیہ فرق میرے عزیزو یہ ہے کہ نسبت ایک ہی ہے۔ اب جس طرح جس سلسلے کے جس علاقے کے مشائخ کے پاس آئی، انہوں نے ویسے ویسے اس کو مطلب ترتیب دیا اور ویسے ویسے اس کے اسباق، یعنی کہ اب ایک منزل ہے میری کہ میں نے فلاں شہر تک پہنچنا ہے، میں بس پہ بیٹھ کے چلا جاؤں، میں ٹرین پہ بیٹھ کے چلا جاؤں، اور یا میں مطلب ہے کہ جہاز پہ بیٹھ کے چلا جاؤں، میری منزل ایک ہونی چاہیے۔ اب تیسرا جو سوال ہے وہ میرے ذہن سے نکل گیا ہے تیسرا سوال۔ چلیں نیکسٹ، اللہ پاک کی ذات برکت عطا فرمائے۔ ہاں، بیعت کتنی قسم کی ہے؟ بیعت وہ 2 قسم کی بیعت کہی گئی ہے۔ پہلی قسم کی بیعت برکت، یعنی آپ برکت کی نیت سے کسی کی نسبت اختیار کر لیں۔ آپ ایک سلسلے سے فارغ التحصیل ہیں، آپ اسے خلافت یافتہ ہیں، تو آپ برکت کی نیت سے کسی دوسرے سلسلے کی بیعت اختیار کر لیں۔ دوسری بیعت ارادت۔ بیعت ارادت ایک وہ شیخ ہے جو برکت کی نیت سے آپ کے لیے دعائیں کرے گا، آپ کی رہنمائی کرے گا۔ ایک وہ شیخ ہے جو آپ کی تربیت کرے گا۔ تو شیخ کے لیے کیا چیزیں ہونا ضروری ہیں، مرشد کے لیے کیا چیزیں ہونا ضروری ہیں قرآن و حدیث کی روح سے؟ اب ہم اگر بات کریں تو اس کو مطلب ہے کہ قرآن و حدیث کا علم ہونا چاہیے۔ اب لیکن نسبت کے لیے کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ سب سے پہلی بات، آپ کا شیخ صحیح العقیدہ ہو، اس کے عقیدے میں فرق نہ ہو، فاسق اور فاجر نہ ہو، یعنی علی الاعلان گناہ نہ کرتا ہو۔ تیسری چیز، کم از کم اتنا علم جانتا ہو کہ کتابوں میں سے دیکھ کے یا علماء کرام کی مشاورت کے ساتھ آپ کو دین کے شرعی مسائل بتا سکے۔ نمبر 4، شجرے میں کہیں بھی اس کا شجرہ کہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تک کہیں بھی منقطع نہ ہوا ہو۔ منقطع نہ ہوا ہو، مقصد یہ ہے کہ آپ نے ایک سلسلے میں بیعت کی، آپ کے شیخ نے آپ کو خلافت نہیں دی، لیکن کہیں اور سے آپ کو خلافت عطا ہو گئی، تو وہ خلافت برکت کی نیت سے ہوگی، لیکن وہ نسبت جو ہوگی وہ کیونکہ کڑی کے ساتھ کڑی اس طرح ایک چین نہیں چلتی، وہ نسبت اس طریقے کا فائدہ نہیں دے گی جس طرح کہ آپ کی مطلب دوسرے معاملات میں سارے نسبت فائدہ دے گی، کیونکہ اس کا سلسلہ آپس میں منقطع ہو گیا۔ یا دوسری چیز یہ ہے کہ کسی شیخ کے ہاتھ پہ بیعت ہی نہیں کی اور اجازت بیعت لے لی، تو یہ ایک اعزازی ہوگی۔ اس کی مثال بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح ایک صدر پاکستان یا کسی ملک کا صدر کسی میڈیکل کالج میں جاتے ہیں تو وہ ان کو MBBS کی سند لکھ کے دے دیتے ہیں کہ آپ آج سے ڈاکٹری اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگوا سکتے ہیں۔ اب وہ آپریشن بھی نہیں کر سکتا، وہ آپ کی میڈیکلی ٹریٹمنٹ بھی نہیں کر سکتا، لیکن وہ ڈاکٹر ہے۔ تو اسی طرح شریعت کے معاملات، طریقت کے معاملات بہت زیادہ نازک ہیں۔ دیکھیں، ہم اپنے وجود کو کسی ایسے بندے کے حوالے نہیں کر سکتے جو ڈاکٹری ٹیکنیکس کے مطابق نہ ہو، تو ہم اپنے ایمان کو اس طرح کے بندے کے حوالے کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ کریم ہمیں نسبت عطا فرمائے، ہمیں کامل مرشد کا ہاتھ عطا فرمائے، اپنے مرشد کی پڑھائے ہوئے اسباق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، جب ہم سلسلے کے اسباق کرتے ہیں اس میں اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے، ہر طرف اللہ ہی اللہ کا ذکر ہے اور کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔